بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کی شہادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، وہاں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اسی شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید کر کے بے یار و مددگار ہو کر جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے جسم مبارک پڑے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ 3 دن تک بغیر کفن دفن کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتی روتی اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور رونے اور چیخنے پکارنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، سنو، اس زمین کربلا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، کیا دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا، میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی تدفین کرنے جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ
کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑ سوار آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی فوجی ہے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑ سوار نے ابدیدہ ہو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے کوئی اور حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا میں اکٹھا کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر موجود ہوتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کی وہاں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کی تدفین بھی وہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر اس میں سب لاشوں کی تدفین کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ یہاں سب اجسام دفن ہیں۔ بس جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو یہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ سب جانے لگے تو امام زین العابدین نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا، اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا سا آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار کا جسم مبارک نظر آیا۔ ان کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ یہاں وہ گھوڑے کی زین سے نیچے آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس علمدار اور قبر امام عالی مقام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا، اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 آدمی شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنو اسد کے لوگ رہتے تھے، ان لوگوں نے مل کر ان کو دفن کیا۔